کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم ویورز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں الف کے بعد با کی، لیکن الف میں میں نے ایک جو آواز بگ بینگ جسے کہا جاتا ہے، اس کی جو آواز تھی اس سے 3 حرفی جو لفظ بنتا ہے جسے ہندو مذہب میں اوم کہتے ہیں، تو میں اوم کی تشریح بذریعہ علم جفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو، تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے محظوظ ہوں گے، آپ لوگوں کی نالج میں ایک اضافہ ہوگا۔ یہ 3 حرفی جو ہے ایک لفظ ہے، پہلا الف ہے، اور الف کا جو باطن ہے وہ لام اور فا ہے، اور لام اور فا کے اعداد 110 ہیں، تو 110 یعنی یہ آواز جیسے ہی بلند ہوئی تو یہ بلندی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ علی کا عدد ہے۔ تو دوسرا جو اس کے ساتھ لفظ ہے واو ہے، واو کا جو باطن ہے الف اور واو ہے، الف اور واو کے اعداد 7 ہیں، یعنی وہ جو تخلیقات ہوئی وہ 7 کے چکر میں پھرائی گئی۔ الف کا عدد 1 ہے، واو کے عدد 6 ہیں، ان دونوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو یہ 7 ہوگی، تو واو کے اعداد 7 ہوئے، اور جس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جتنی مخلوقات تھیں ان کو محو گردش یا 7 چکر کے حساب سے رکھا گیا۔ اس کا میں نے کہا تھا کہ الف جو ہے وہ تخلیق کی شروعات ہے، واو میں نے کہا تھا کہ یہ واو اس کائنات کی چال ہے، چل رہی ہے، اور میم جو ہے میں نے کہا تھا اس دنیا کا اختتام یعنی فنا ہے۔ تو جیسے کل شین فان و یبقا ذوالجلال والاکرام، سورہ رحمان میں بھی آیا ہے یہ آیت، و یبقا ذوالجلال والاکرام، اسی کو ہی بقا ہے، دوسری چیزیں فنا کی طرف جائیں گی۔ تو میم جو ہے تیسرا حرف ہے، اور میم کے جو ہیں وہ میم کے اعداد جو ہیں پیچھے سے آئیں گے، باطنی حروف تو یا اور میم آئیں گے، اور ان کے دونوں کے اعداد جو ہیں وہ 50 آتے ہیں اور 60 آتے ہیں، تو یم کے اعداد جو ہیں 50 آتے ہیں۔ تو یم لفظ جو ہے اگر بزبان ہندی دیکھا جائے گا تو اس کے وہ موت کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں ساخت ہو جائیں گی، فنا کی طرف جائیں گی، اور وہ اسی طرف جو ہے اس دنیا کا اختتام ہوگا۔ اسی طرح آج ہم بات کریں گے حرف با کا۔ تو با دراصل با کا باطن الف ہی ہے، الف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کی شروعات ہے، اور با اس کی بقا ہے، یا باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اور یبقا ذوالجلال والاکرام یعنی ذات مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی ہے، باقی ہر چیز جو بھی ہے وہ فنا کی طرف جائے گی، اللہ کی ذات ہی باقی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
با کے ساتھ قرآن مجید کی شروعات کی، اور با شروع کی کو ظاہر کرتا ہے۔ با شروع کو یعنی اس کے نام کی بقا سے ہماری بقا ہے، مخلوقات کی بقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لینے سے بقا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی شروع ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے تھے ان کو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی تھی اس میں بسم اللہ تو تھی، لیکن پیچھے سے جو اسماء تھے ان میں تبدیلی تھی، یعنی جلالی اسماء تھے یا دوسرے تھے۔ لیکن اسلام میں مسلمان ہم جو ہیں اس وجہ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو کلمہ مبارکہ عطا کیا، جو کہ قرآن مجید کی ابتدا ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اپنی رحمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا اور مخلوقات کو پہ اپنی رحمت اور کرم کو ظاہر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کہا کہ با کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کا سہارا ہے، یا باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم کا سہارا ہے۔ اگر یہ اسم کا سہارا نہ ہو تو یہ دنیا فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ قیامت کی آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا، کیونکہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانی، قیامت جب آئے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی مخلوقات کو فنا سے بچانے کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے، ختم ہونے سے بچانے کے لیے، انسانیت کو ختم ہونے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ذکر اللہ ہی جو ہے غذائے ارواح ہے۔ آپ کی روحیں روٹی نہیں کھاتی، آپ کے روح جو ہے، آپ کی روح پانی نہیں مانگتی، روح کی غذا ذکر اللہ ہے۔ اور ذکر اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آپ اللہ ہو پڑھیں، میں یہ نہیں کہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قید سے انسانیت کو آزاد کر دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، اور وہ عربی میں ہوں گے تو 99 نام مشہور ہیں۔ دوسری زبانیں، دوسرے جو الفاظ ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بلاتے ہیں۔ جانور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، درند ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، چرند ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پرند ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عربی میں یاد کریں، یہ نہیں ہے کہ وہ پشتو میں یاد کریں، یہ نہیں ہے کہ وہ انگلش میں یاد کریں یا اردو میں یاد کریں۔ ہر ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی زبان جو ہے عطا کی ہے۔ جمادات کی زبان، نباتات کی زبان انسان نہیں سن سکتا، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ نور باقی ہے جس کا سہارا ہے۔ اگر مخلوقات، انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گی تو تب تک قیامت نہیں آئے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک فرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اپنی زبان میں، جس کی بھی جو زبان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک قیامت نہیں لائے گا۔ یہ بمطابق احادیث ہے، کوئی میری طرف سے اپنی بات گھڑی ہوئی نہیں ہے۔
تو اب آتے ہیں، میں تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے جو ہے آپ کو علمی جو ہے وہ نالج مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہیں 3 حرف ہیں۔ بسم اللہ، بسم ایک، یہ بسم لفظ جو ہے یہ 3 حرف ہے، اور یہ 3 حرفی جو لفظ ہے یہ اسم اعظم کی شناخت ہے۔ یعنی اگر آپ اسم اعظم کو دیکھیں تو اس میں بسم جو ہے یہ بھی شامل ہے، یعنی ایک شناخت ہے اس کی۔ اور اگر ہم با تو ایک قوت ہے ساتھ ہونے والی جس سے ہم شروع کرتے ہیں، اور جو پیچھے سے 2 حرف ہیں وہ سین اور میم ہے۔ سین اور میم جو ہیں یہ نام کے بارے میں اشارہ ہے کہ نام لیں اس کا، اور ان سین اور میم اس کے جو اعداد ہیں وہ 100 ہیں، اور اگر ہم سین اور میم کے باطنی حروف لیں تو سین کے حروف 60 ہیں اور میم کے حروف 50 ہیں، اور 60 اور 50 جو ہیں یہ 110 ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک رحمان ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک رحیم ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ لوگوں سے تھوڑی تشریح کرتا ہوں۔ یہ یا رحمان جو ہے یا اللہ، یہ سارے 4 حروف جو ہیں یہ نورانی ہیں۔ اگر ہم علم الحروف، علم الجفر کی بات کریں تو اللہ کے 4 حروف نورانی ہیں، اور اسی طرح رحمان کے جو ہیں 6 حروف جو ہیں یہ بھی نورانی ہیں۔ اب اس کو میں نورانی حروف کسے کہا جاتا ہے تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ حروف مقطعات میں استعمال ہونے والے تمام حروف، اس کو اگر تخلیص کیا جائے یعنی لکھ کر دوبارہ سے جو حروف آئیں اس کو ایک ہی مرتبہ لکھا جائے تو جو حروف نکلیں گے ان کو نورانی حروف کہا جاتا ہے۔ نورانی حروف میں الف لام را ہے، اور ہا میم ہے، اور نون ہے۔ اگر ہم حروف مقطعات میں سے یہ 3 لفظ نکالیں، الف لام را، ہا میم اور نون، تو یہ یا رحمان اسم میں یہ تینوں حروف مقطعات یعنی کہ الفاظ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو الرحیم میں الف لام را یہ بھی نورانی حروف میں استعمال کیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وسط رحیم جو ہے یا حی موجود ہے، یعنی وسط میں جو ہے رحیم کے اسم مبارک کا وسط جو ہے رحیم میں حی اندر سے لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ لوگوں اگر اس پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوت حیات جو ہے اپنی رحمت میں قوت حیات یا نور حیات چھپا رکھا ہے۔ رحیم کے پڑھنے سے وہ رحمت حیات، وہ نور حیات جو ہے اس کا سلسلہ اس کائنات میں چل رہا ہے۔ اگر وہ نور حی نہیں ہو موجودات میں
تو موجودات اسی وقت فنا ہو جائیں گی اور کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں چل سکے گی۔ اب آتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ کا جو تکرار ہوا ہے وہ سورہ انعام میں ہوا ہے۔ سورہ انعام میں جو چیز مشترکہ بتائیے، جو کہ احادیث کرام میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ آیت کے اندر ضم ہے، دوسری آیت کے اندر انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہاں پہ اس آیت کریمہ کے ساتھ یہ ٹچ میں ہے، ان کے ساتھ ملا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انعام کے شروع میں بھی ہے اور اس کے بیچ میں بھی جو ہے یہ آیت مبارکہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کو انعام کہا گیا ہے کہ یہ انعام ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی انعام ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی انعام تھی، اور اسی نور ان اسماء کا نور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلطنت ایسی عطا کی کہ بعد میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، جیسے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی دعا ہے قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد بعدی انک انت الوہاب۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نور بقا ہے، با نور بقا ہے، اگر یہ نور نہ ہو تو کائنات بے نور ہو، کچھ بھی نہیں ہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی اسم کا سہارا ہے کہ پوری مخلوقات چل رہی ہے، پوری کائنات چل رہی ہے، انسانیت چل رہی ہے، ستارے چل رہے ہیں، زمینیں چل رہی ہیں، سمندر ہے، ہر چیز جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو چیز آپ کے علم میں ہے، جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، سب کچھ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نور با ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا اسم مبارک قرآن مجید میں یا باسط ہے۔ یا باسط اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارکہ ہے کھولنے والا، کسی بھی چیز کو کھولنے والا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے تذکرہ کیا ہے۔ اور یا باسط کا تو بہت سارے لوگ جو ہیں پریشان ہیں اور مختلف قسم کی بندشیں اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ اس اسم کو پڑھ سکتے ہیں اپنے نام سے میچ کر کے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا اسم یا فتح ہے، تو فتح بھی کھولنے والا ہے اور یا باسط بھی کھولنے والا ہے، تو آپ اپنے نام سے میچ کر کے اسی جو ہے اسم کو پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری بات کرتے ہیں حروف مزوجات میں، یعنی زوج حروف جو اکائی کے بعد جو زوج ہوتے ہیں، ایک اکائی ہوتی ہے ایک زوج ہوتے ہیں، تو زوج حروف میں جو آتے ہیں پہلے 4 حروف با، دال، واو اور ہا، اور اس سے جو اسم بنتا ہے یا بدوح، تو یہ اسم بھی جو ہے یہ با سے ہی بنتا ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ گنگوا شریف والے بزرگوں کو بھی اسی اسم سے فیض ہے، اور میں نے اپنی گزشتہ
ویڈیوز میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کی ادھی گدیاں جو ہیں وہ آیت مبارکہ اور اس اسم کے ساتھ چلتی ہیں، کسی بھی سلسلے کی ہوں، سبھی سلاسل میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کو کوئی بیمار آتا ہے، کوئی کسی مسئلے میں آتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے اس اسم سے جو ہے اس اسم کے تصرفات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اگر اپنی طرف سے ریاضت نہیں ہوتی تو بڑوں کی طرف سے ان کو جو اجازت ہوتی ہے، ان کی جو ریاضت ہوتی ہے اور ان کی اجازت کی وجہ سے ان کے تصرفات چلتے ہیں۔ تو با کے حروف، با کے اسرارات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔